ہم جب عوام کو کال دیں گے تو اسی طرح آپ بھاگتے پھریں گے جس طرح آپ 24 نومبر کو بھاگتے پھرے تھے. ابھی ہم اس کے بعد اڈیالہ جا رہے ہیں. ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف موبائل ہے اور پاور بینک ہے. یہ برملا بتا رہی ہوں کیونکہ بعد میں ہم پہ FIR کاٹی جاتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پسٹلز ہیں اور ہم نے 5 رینجرز کو شہید کروایا. تو ہم یہاں آئے پرامن طریقے سے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کرائے. نہیں کرائیں گے ہم سڑکوں پہ آئیں گے. ہم مزاحمت دکھائیں گے. یہ ہمارا ملک ہے. یہ آئین ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے. ہمیں کوئی اپنے طریقے کا قانون نہ سکھائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قانون کو بار بار مولڈ کریں گے ہمارے خلاف تو پھر ہم سڑکوں پہ آئیں گے. تحریک انصاف کی کل کوئی سوشل میڈیا پہ کمیٹی میں کہا جا رہا تھا کوئی لڑائی ہوئی ہے آپ کے سلمان اخور راجہ سے. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ خان صاحب 30 دنوں سے اندر ہے اور ہمیں ان تک رسائی کرنی چاہیے. ویوز اور ڈالرز کے لیے یہ وہ آپ کی زبان میں کہتے ہیں شڑیاں نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں میں اپنی اظہار رائے رکھتی ہوں. پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. جو میں سمجھتی ہوں جو میری ضمیر کی آواز ہے جو میرے دل کی آواز ہے وہ بولوں گی. بار بار بولوں گی. مجھے عمران خان صاحب نے جمہوری طریقہ سکھایا ہے. مجھے سچ اور جھوٹ میں فرق سکھایا ہے. مجھے صحیح اور غلط میں فرق سکھایا ہے اور مجھے صحیح کو صحیح بولنے کی جرت دی ہے. تو میں بولوں گی. وہ پارٹی کی اندرونی باتیں ہیں. ہم پارٹی کے اندر جو مرضی کرے. باہر ہم اگلوں کے مقابلے کے لیے کرتے ہیں. ہم آپ سے اسی لیے سوال کر رہے ہیں کیونکہ آپ دبنگ ہیں بہت. تو یہ بتائیے گا کہ بات کیا ہوئی تھی کیونکہ میڈیا میں اب آ گئی وہ چیز تو اس کو کلیریفائی تو. دیکھیں جی بات جو بھی ہوئی تھی ہمارے پارلیمنٹیرینس کے درمیان بات ہوئی تھی صحیح ہے. اور میں جو خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہم پارٹی پلیٹ فارمز پہ ہی حل کریں گے تو میں نے پارٹی پلیٹ فارم پہ ہی حل کیا ہے. ٹینشن نہ لے سر. اگلوں کا مقابلہ کریں گے. پارٹی پلیٹ فارم کے باہر بھی جواب دیتی رہی. ہمیں بہت سارے سوالوں کے آپ نے جواب دیے. دیکھیں جی میں نے کبھی بھی ایسا اندرونی معاملے کے جواب باہر نہیں دیا. ہاں باہر والی سوال ہوتا ہے تو باہر کا سوال میں جواب ضرور دیتی ہوں چونکہ خان صاحب کا حکم ہے کہ پارٹی کے معاملات ہم انٹرنلی سالو کریں گے. اور دیکھیں یہ لڑائی نہیں ہوتی. ہم کوئی ہاتھا پائی نہیں کرتے. ہم بات چیت کرتے ہیں. ہم اظہار رائے رکھتے ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے. جمہوری اختلاف ہوتا ہے لیکن اگلوں کے مقابلے کے لیے ہم اکٹھے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی؟ دیکھیں جی ہمیں لگ نہیں رہا. جس طرح دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے اسلام آباد اور پنڈی میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور کوئی آئے گا نہیں. اس ٹائم اسلام آباد میں ایک دفعہ 144 نافذ ہے. اب جب ہم جائیں گے نا شام کو 2 FIR اور ہو جائیں گی. میں ان سے کہتی ہوں 2 نہیں 200 کریں. صحیح ہے. ہمیں عدالتوں کی عادت ہے. ہم جاتے رہیں گے قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کریں گے لیکن پھر بھی آئیں گے. ہمیں آئین اور قانون نے حق دیا ہے کہ ہم جمہوری پرامن احتجاج کریں. وہ ہم کر رہے ہیں. آپ کو خوف ہے. آپ نے عمران خان صاحب کا نام غائب کرایا کرنے کی کوشش کی. ان کی تصویر غائب کرائی. 26 مہینوں سے ابھی آپ ان سے ملاقاتیں نہیں کر رہے لیکن اس وقت اس ملک میں صرف دفعہ 804 نافذ ہے. اس کے بغیر کوئی 144 پہلی بات تو یہ جی سہیل افریدی صاحب نے کوئی پروٹیسٹ کی کال نہیں دی. جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب اگر پروٹیسٹ کی کال دے گی ہماری پارٹی پروٹیسٹ کی کال دے گی تو پھر آپ کو کبھی 245 نافذ کرنا پڑے گا. کبھی عوام کے پیسوں پہ لی گئی ٹیکس کے پیسوں پہ لی گئی گولیاں عوام کو مارنی پڑے گی. پھر تو آپ یہ کرتے ہیں. پھر تو آپ چپتے ہیں. ہم 26 کو آئے تھے نہتے آئے تھے. ہم نے آپ کے اپنے ہاتھوں سے آپ کے ویلڈڈ کنٹینرز ہٹائے ہیں. آپ نے کہا تھا ہم اٹک پار نہیں کر سکیں گے. ہم نے اٹک پار کر کے دکھایا. آپ نے کہا ہم ڈی چوک نہیں پہنچ سکیں گے. ہم نے ڈی چوک پہنچ کے دکھایا. ملاقات نہ کرانے کی وجہ کیا ہے؟ ڈرتے ہیں جی ڈرتے ہیں اس ٹائم خان صاحب کے بیانیے سے, خان صاحب کے الفاظ سے, خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ترامیم پہ ترامیم لائیں. میرے خیال سے ترمیم تو انہوں نے ختم کر دی ہے. اب پورا آئین انہوں نے مولڈ کر دیا ہے. تو ایک ہی طرف سے آئین کو ختم کریں. ایک کاغذ پہ نکلے بادشاہت قائم ہو چکی ہے. آپ کو کون پوچھے گا؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا. دیکھیں جی میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں. حکومت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا آسرا لے کے وہ ان کی انشورنس پالیسی ہے. وہ یہ چیز اس چیز کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کی حکومت قائم و دائم رہے. عمران خان کے نام سے ہر کوئی ڈرتا ہے. صحیح ہے کیونکہ خان کے ساتھ عوام کڑی ہے. پاکستان کی ریاست کون ہے؟ آئین کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاست عوام ہے. تو جب عوام جس
پلڑے پہ ہوتی ہے وہ پلڑا باری ہوتا ہے. تو دوسرے پلڑے پہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, فارم 47 ہو, کوئی لائے گئے لوگ ہو, ان کا پلڑا ہمیشہ ہی کمزور ہوتا ہے. اور پھر وہ اسی طرح کبھی دفعہ 144 نافذ کرتے, کبھی عدالتوں کو یرغمال کرتے, کبھی اپیلیں نہیں لگاتے, کبھی میٹنگز کینسل کرتے. تو یہ پوزیشن ہے جی. سوشل میڈیا کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ کا کیا پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ایک بات ہوئی کہ جی میں فیلڈ مارشل صاحب سے میری ملاقات ہوئی, میری بالکل بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے, نہ میں اس بریفنگ پہ گئی ہوں. اور میری ذاتی رائے, ذاتی مصروفیات, ذاتی ترجیحات تھی جو میں نہیں گئی ہوں. ہاں جو ہمارے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ کوئی خود نہیں گئے, پارلیمانی پارٹی نے ان کے نام دیے تھے, اسپیکر صاحب نے اور چیئرمین صاحب نے آگے سے ان کے نام فارورڈ کیے, اور انہوں نے وہاں جا کے جو موقف اختیار کیے بہترین ہے. میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں 2 لوگوں کو جنہوں نے وہاں جا کے پوچھا کہ آپ خان صاحب کو کب رہا کرا رہے ہیں, کیونکہ عدالتوں کا آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے. اور دونوں نے دوسرے ہمارے سینئر ممبر ہیں, انہوں نے کہا سیاستدان ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوتے, جن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے ہماری سیٹوں پہ وہ ان پڑھ اور جاہل ہے. اور آپ جو ہے نا, آپ کی ایجنسیاں کبھی ہمیں ایک طرف کہتی ہے, کبھی دوسری طرف کہتی ہے, تو سیاستدانوں کو آپ ہانک نہیں سکتے. انہوں نے بہترین, میں جاتی تو میں اس سے زیادہ بولتی کہ مردوں کی لڑائی مردوں کی طرح لڑنی چاہیے, غیر سیاسی خواتین کو اس میں نہ لائے. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ دشمن کی عورت اور بچوں کو بھی جنگوں میں بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ ہماری روایات بھی کہتی ہے, یہ ہماری اخلاقیات بھی کہتی ہے. اور جتنے بھی ہماری غیر سیاسی خواتین ہیں ان کو رہا کرے. باقی آپ کے اختلافات ہے, لڑائی ہے, ذاتی دشمنی ہے, جو بھی ہے وہ آپ کنٹینیو رکھیں, لیکن خواتین اور بچوں کو اس میں رہا کریں. پارٹی کا بیانیہ